بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت میری نگاہوں سے گزری۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایک بڑا ہی انمول ہیرا آیا، بس اللہ نے اس کو دے دیا۔ اب وہ ہیرا لے کر تو سونار بازار میں گیا اور وہاں پر اس کی قیمت لگوائی۔ لوگ اچھے تھے، وہ دور بھی اچھے تھے، ایماندار لوگ تھے۔ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم ہیرا دکھا رہے ہو، میں نے اس کو پورا پرکھا ہے، کسوٹی پر چیک کیا ہے، یقین جانو کہ اگر سارا کا سارا بازار بھی اگر ہم تمہیں دے دیں تو یہ ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم نہ بادشاہ سلامت کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، تو لہٰذا تمہارا کام وہاں پر بن جائے گا۔ وہ کہا اچھا یہ تو بہت اچھی چیز اتھے چڑھ گئی۔ اب وہ بادشاہ سلامت کے پاس گیا۔ بادشاہ نے جب وہ ہیرا دیکھا، اپنے وزراء کو دکھایا، شاہی جواہر کو دکھایا، سب نے مشورہ کیا اور کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، یہ جو ہیرا ہے نا یہ انمول ہے، یہ ہم اپنے خزانے کیا اگر آپ اپنا تخت و تاج بھی دے دیں تو اس کی قیمت پوری نہیں ہوتی، بہت قیمتی ہیرا ہے۔ اب بادشاہ نے جب یہ باتیں سب سنی تو اس نے کہا مجھے بس یہ ہیرا چاہیے، اب کیسے لانا ہے یہ سوچو۔ ایک وزیر بڑا شاطر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ یہ سارا کام مجھ پر چھوڑ دیں، یہ ہیرا لانے کی ذمہ داری میری۔ بڑا عقل مند تھا وہ اس کو علیحدہ ایک کمرے میں لے گیا جس کا ہیرا تھا۔ کہتا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ہیرا ہمیں دے دے اور صبح بالکل فجر سے بھی پہلے تم محل کی طرف آ جانا اور محل کا ہر دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا، خدام تمہاری خدمت میں حاضر ہوں گے، ہر چیز تمہیں میسر ہوگی، جو کچھ محل میں ہے وہ سب تمہارا ہوگا، جو چاہو محل سے لے کر چلے جانا، پر مغرب سے پہلے جو لے کر جا سکے وہ تمہارا، نہ لے کر جا سکے تو پھر وہ تمہارا نہ ہوگا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اچھا یہ لیجیے حضور ہیرا، میں صبح آ جاؤں گا۔ اب رات تو بیچارے کی آنکھوں میں گزری، صبح وہی اتنی بڑی لاٹری نکل رہی ہے، تو یہ سوچتا رہا، وہ سوچتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، کروٹیں بدلتے رات بیت گئی اس کی۔ اور جو وقت مقرر تھا منہ اندھیرے کا، وہ محل کی جانب چل پڑا، بھی اندھیرا ہی تھا۔ دیکھا تو واقعی سارے دروازے کھلے تھے، خدام حاضر تھے، بڑا خوش ہوا، ارے یہ تو بات زبردست ہو گئی۔ اب وہ جو وزیر تھا اس نے بڑی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا، ایک بہت بڑا داخلے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں اس نے شاہی لباس لٹکائے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت لباس، یہ چمک دمک، وہ چمک دمک، اور ساتھ آئینہ، بہت بڑے قداور سائز کا آئینہ لگا رکھا تھا۔ اب وہ شخص ساری عمر غربت میں اس نے زندگی گزاری تھی، جب یہ دیکھے منظر وہ تو ٹوٹ پڑا لباس کے اوپر، کبھی یہ لباس پہن، کبھی وہ لباس پہن، کبھی یہ اتار، کبھی وہ اتار، شیشے کے آگے سامنے وہ دیکھتا اور اپنے آپ کو بڑا سجا ہوا شہزادوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح دیکھتا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے آپ کو جب اتنا سجا سورا دیکھا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ خیر اس کو ان لباسوں میں بڑا لطف آیا، اب شاہی لباس خوبصورت بہترین، اور وہ کھو گیا ان میں، کبھی یہ بدل کبھی وہ بدل، تو بدل کے بھی تھک گیا۔ خیر سب سے اچھا لگا وہ اس نے پہن لیا، اب اگلے ہال کی جانب چل پڑا۔ جب اگلے ہال میں گیا تو وزیر نے وہاں پر دنیا کے بہترین کھانے چنوا رکھے تھے، ایسے کھانے مانو سمجھو کھانا کیا، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے ایسے کھانے جن کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اب جب دیکھنا شروع کیا تو بس چکھا تو بس کھاتا چلا گیا، یہ کھا وہ کھا۔ اب ساری رات کا بھوکا تھا اور ساری رات اس کی انہی سوچوں میں گم گزری تھی، کیسے زندگی گزاروں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب جناب اس نے خوب پیٹ بھر کر جب کھانا کھایا تو اگلے ہال کی جانب چل پڑا۔ وزیر نے اس سے بھی زیادہ شاطرانہ کام کیا تھا۔ اگلے ہال میں ایک بڑا خوبصورت شاہی بستر سجا رکھا تھا، بڑا خوبصورت، بڑا مخملی اور نرم، اور خدام جو تھے پنکھا جھلنے والے تھے اور کنیزیں تھیں۔ اب وہ جب جناب اس نے کہا یار چلو بھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا، تھوڑا ٹائم ہی ہوا ہے، چلو تھوڑا سا کمر سیدھی کر لیتا ہوں، اور اتنا خوبصورت ماحول، ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی، ایک ماحول بنا ہوا، گلاب کے پتیاں اور پھول اور سجا ہوا کمرہ۔ اب وہ جناب جیسے بستر پر لیٹا، خدام نے
पंखा हिलाना शुरू किया, बेहतरीन ठंडी मीठी हवा आना शुरू हो गई, साथ खुशबुओं के झोंके आना शुरू हो गए। उसने कहा चलो थोड़ी देर के लिए आंख लग जाए तो कोई नहीं है, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ, सारा दिन पड़ा हुआ भी तो कुछ देर ही हुई है। अब वो रात सारी जागा हुआ और खूब खाया हुआ और ऐसा नरम बिस्तरा और खुशबुएं और खूबसूरत अंदाज से पंखे चलने हैं, खुदाम हवा दे रहे हैं। अब वो तो जनाब ऐसा सोया कि किसी ने उसको ना फिर झंझोड़ा। उसने कहा हजरत उठ जाइए, मगरिब का वक्त हो गया है और मगरिब हो चुकी है। उसने कहा अरे मगरिब हो गई, अल्लाह मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी। उसने कहा जी बस मगरिब तक की हमें हुक्म था, अब आप महल से बाहर तशरीफ लेके जा सकते हैं, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। वो बड़ा घबराया, उसने कहा अरे मैंने तो अभी कुछ इकट्ठा नहीं किया, मैं तो महल से बाहर एक तिनका भी लेके नहीं जा सका, तो ये मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा सा मौका तो दो। खुदाम को कहता रहा हत्ता के खुदाम ने उठाकर हाथों और पाँव से पकड़कर उसको बाहर फेंक दिया कि हमें बस मगरिब तक का हुक्म था। अल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस हकायत से कि यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम यहाँ पर इस कीमती जिंदगी को, ये जो एक बहुत कीमती हीरे की मानिंद है जिसकी कीमत पूरी कायनात नहीं, हम क्या करते हैं खुश लिबासी में, बनने संवरने में, सजदे में, खाने पीने में, अनवाओ इकसाम के खाने, इसमें और फिर सोने में वक्त गुजार देते हैं। और ये इतना कीमती हीरा वक्त, ये जिंदगी का वक्त बीतता चला जाता है। सियाह बाल सफेद और दांत निकल जाते हैं, आंखें धंस जाती हैं, चेहरे पर हर सालों की मकड़ी है वो अपने जाल बुनती रहती है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है, कमर कुबड़ी हो जाती है। और ये जिंदगी, ये कीमती हीरा हमारे हाथों से निकल चुका होता है, हमने कोई तैयारी नहीं की होती, हमने वक्त सिर्फ खाने पीने, पहनने और सोने में गुजार दिया होता है। खुदारा आइए हम एक अच्छे व्यापारी बने। वो शख्स बड़ा अच्छा काम कर सकता था, वो सामान इकट्ठा करके जितना लेकर जाता सारी जिंदगी बड़े मजे से ऐश से उसकी जिंदगी गुजरती। थोड़ा सा और समझदार होता तो बादशाह का हाथ पकड़ता और कहता चल बादशाह मेरे साथ, आज इस सल्तनत का बादशाह में लेकर जा रहा हूँ, अभी हमारे पास जिंदगी है, अभी मौका है, आइए सामान इकट्ठा कर लें। और कुछ तो खुश नसीब ऐसे होंगे जो बादशाह से बादशाह को मांग लेंगे, उनका आलम क्या होगा। इसको मामूली ना समझिएगा, इसको गैर मामूली समझिए। क्या पता ये वाकया हमारी जिंदगी बदल दे, हम ये हकायत हमारी जिंदगी बदल दे। और हमें हमारे बुजुर्गों ने ये हकायत इसीलिए बताई है कि जिंदगी बदल जाए। आइए आज हम इरादा करते हैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों, उनके अहकामात से जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह सोचो। और बादशाह को मांगेंगे, रब को मांगेंगे, मालिक से मालिक को मांगेंगे और इंशाअल्लाह ज़ोजल कामयाब जिंदगी, ये जो हीरा बहुत कीमती हीरा हमें मुयस्सर हुआ है, कामयाब जिंदगी गुजारेंगे और इंशाअल्लाह ज़ोजल हमेशा की जिंदगी, कामयाबी की जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ज़ोजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।